گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو مختلف ادوار میں صہیونی تحریک کے اندر مختلف شکلوں میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک خواب یا تصور نہیں، بلکہ ایک سیاسی، عسکری اور نظریاتی منصوبہ ہے جس پر وقتاً فوقتاً عمل ہوتا رہا ہے۔ آئیے اس نظریے اور اس کے ممکنہ منصوبے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب صرف موجودہ اسرائیلی سرزمین پر اکتفا کرنا نہیں، بلکہ اسرائیل کی سرحدوں کو بڑھا کر ان علاقوں تک پھیلانا ہے جنہیں یہودیوں کی تاریخی سرزمین بائبلیکل لینڈ آف اسرائیل کہا جاتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ نظریہ بنیادی طور پر تورات اور تلمود کی بعض تشریحات پر مبنی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو نیل سے فرات تک زمین دی ہے، یعنی مغرب میں مصر کا دریائے نیل، مشرق میں عراق کا دریائے فرات، شمال میں لبنان اور شام، جنوب میں سعودی عرب کا کچھ حصہ۔ یہ علاقہ آج کے درج ذیل ممالک پر مشتمل ہے: پورا فلسطین یعنی اسرائیل پلس ویسٹ بینک پلس غزہ، پورا اردن، جنوبی لبنان، شام کا ایک بڑا حصہ، عراق کا مغربی علاقہ، مصر کا جزیرہ نما سینا، سعودی عرب کا شمال مغربی علاقہ، خلیجی ممالک کا کچھ علاقہ۔ اسرائیل کا اگلا منصوبہ کیا ہے؟ نمبر 1، فلسطین پر مکمل قبضہ۔ موجودہ جنگوں کا مقصد صرف دفاع نہیں، بلکہ غزہ کو خالی کروانا، فلسطینی مزاحمت کا خاتمہ کرنا اور وہاں یہودی آباد کاری کو بڑھانا ہے۔ نمبر 2، یروشلم یعنی القدس کو مکمل اسرائیلی دارالحکومت بنانا، مسجد اقصی کو نشانہ بنانا، ہیکل سلیمانی کی بحالی کا منصوبہ اور مسلمانوں کو القدس سے نکالنے کی کوشش۔ نمبر 3، اردن پر دباؤ۔ اسرائیل اردن کو فلسطینی ریاست کا متبادل بنانے کی سوچ کو فروغ دے رہا ہے تاکہ فلسطین کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ نمبر 4، لبنان اور شام میں مداخلت، حزب اللہ کو کمزور کرنا، گولان کی پہاڑیوں پر مکمل قبضہ اور شام کے بکھرنے کا فائدہ اٹھا کر وہاں اپنی موجودگی کو بڑھانا۔ نمبر 5، علاقائی اتحاد بنانا۔ اسرائیل مختلف عرب ممالک جیسے امارات، بحرین، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنی سلامتی کو یقینی بناتا ہے تاکہ مخالف ریاستیں تنہا رہ جائیں۔ نمبر 6، معاشی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول۔ اسرائیل نے اپنی جدید ٹیکنالوجی، اسلحہ اور سیکیورٹی کمپنیوں کو عالمی سطح پر پھیلایا ہے تاکہ اثر و رسوخ قائم رکھا جا سکے۔ گریٹر اسرائیل کے نتائج کیا ہوں گے؟ مشرق وسطیٰ میں ایک طویل اور خونی جنگ کی راہ ہموار ہوگی، فلسطینیوں کی مکمل بے دخلی ہوگی، عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا کیونکہ عرب اور اسلامی دنیا میں شدید رد عمل آئے گا۔ قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس میں مسلمانوں کے لیے سبق کیا ہے؟ نمبر 1، سیاسی شعور۔ صرف مظلومیت کے نعرے نہیں، بلکہ اتحاد، تنظیم اور سیاسی بیداری کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، میڈیا کا مقابلہ۔ اسرائیل کی پروپیگنڈا جنگ کے مقابلے کے لیے سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دیگر ذرائع پر حق کی آواز بلند کی جائے۔ نمبر 3، قبلہ اول کا تحفظ۔ یہ صرف فلسطینیوں کی نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔